Sabira Iftihar. I have just completed my HND level 5 in accounting finance from IBL. I'm honored to stand before you today as a graduate of IBL Institute. As someone who worked as a demanding 9 to 5 hour job, finding a way to further my education was such a significant challenge. However, IBL made it possible by offering such a flexible scheduling that allowed me to further my education without compromising my professional responsibilities. The teaching staff and especially Sir Wahid are very good. This institute has been truly a cornerstone in helping me achieve my professional and academic goals. Thank you, IBL, for offering such a great opportunity to advance my education by balancing my career. Thank you. वेलकम पाकिस्तान पीस टीवी। मेरे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं आज कन्वोकेशन डे पर, और इनसे जानते हैं क्या नाम है। मेरा नाम सवेरा इफ्तिहार है। ओके, आपने आईपीएल में क्या किया है? मैंने आईबीएल से रिसेंटली अपना एचएनडी लेवल 5 इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस कंप्लीट किया है। ओके, व्हाई यू जॉइन आईपीएल? देयर इज मैनी इंस्टीट्यूट, व्हाट इज स्पेसिफिकेशन? दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हर कोई करता है कि क्यों आईबीएल ही क्यों। सो मैं ये कहना चाहूँगी, एज समवन हु वर्क एज अ डिमांडिंग 9 to 5 hour job, finding a way to further my education was such a significant challenging for me. However, IBL make it possible by offering such a flexible scheduling that allow me to further my education while balancing my career. Oh, nice. What's your future plan after? My future plan is to do my level 7 from IBL. Oh, best of luck for your career. Thank you. क्या नाम है आपका? Myself Anaf Nasir. I'm from Islamabad, Pakistan, and I'm 23 and I have been doing my HND from IBL. What do you feel? What is your views about IPL? IBL is basically a very, very great platform because they provide us full security. Like they provide us HEC, which is the more, the best thing. Because I have faced some problems regarding HSC, so IBL guided me about that. That is very, very helpful for me, and that is what I love about IBL. Wow, great. What's your future plan? I have been planning to do my HND level 7 from IBL again, and will go for CSS in future, inshallah. Best of luck for your future and career. All the best. Thank you for giving me time. पाकिस्तान पीस टीवी। क्या नाम है आपका? सैयद अली हसन। कन्वोकेशन डे पे आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत खुश हूँ मैं। आईपीएल से आपने क्या किया है? मैंने पीजीडी लेवल 5 किया। वेरी नाइस। तो कैसा लगा आईपीएल आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले और बहुत लेसन्स मिले मुझे यूनिवर्सिटी में। ओके, वेल, जो कायद-ए-आज़म के और अल्लामा इकबाल के नज़रियात और अफ़कार हैं, क्या वो भी आपको सीखने को इस इंस्टीट्यूट में मिले? बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और कायद-ए-आज़म के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिला। वाओ, नाइस। एक तो आपकी एजुकेशंस भी अच्छी और साथ-साथ तालीम के साथ तरबियत भी। बिल्कुल। सो नाइस ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैरियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान पीस टीवी में, और आज आईपीएल ग्रेजुएशन सेरेमनी है। इस हवाले से हम ख़ास बात करेंगे आईपीएल में जो चीज़ देखने में मिली है। अक्सर जो हमारे पाकिस्तान के लीडर्स हैं, हीरोज़ हैं, उनकी शख्सियात से मुतासिर होकर स्टूडेंट्स को बताया जाता है, जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो आप क्या देखते हैं, क्या कहेंगे आज के दौर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आईबीएल का कि जिन्होंने ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और ख़ास कर अपने स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरेक्ट करने का मौका दिया हमें यहाँ पे। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिन्हें अगर दोहराना शुरू किया जाए और लिखा जाए, बोला जाए, तो शायद कई दिन, कई हफ़्ते और कई साल लग जाएं कि हम उस तशनगी को पूरा कर सकें। लेकिन सवाल एक बहुत छोटा सा है, और ये सफ़र मोहम्मद अली जिन्ना से कायद-ए-आज़म तक का है कि कैसे वो एक बच्चा जो पैदा हुआ हमारी तरह के माहौल में पैदा हुआ, एक आम से ख़ानदान में पैदा हुआ और आम सी तालीम हासिल की, जिस तरह के हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग अदा करते हैं, पढ़ते हैं उनको। किस तरह वो शख्स, उसने वो कौन सी ख़ासियतें थी कि उनकी वजह से वो उभरा, और फिर बरे सग़ीर पाकिस्तान तो बहुत छोटा सा एक लफ्ज़ है,
وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا، پوری دنیا کی ایک خاص مذہبی ایک فکر کا، وہ ایسا شخص کہ جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، وہ ایک ایسا شخص کہ جو شلوار قمیض نہیں پہنتا، وہ ایک ایسا شخص جو انگریزی بولتا ہے، لیکن وہ ان سب کا لیڈر بن گیا کہ جو داڑھی والے ہیں، وہ ایسا شخص کہ جو ان سب کا لیڈر بن گیا کہ جو مدرسوں سے اور اسلامی جامعات سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ ایک ایسا شخص جو ان کا لیڈر بن گیا کہ جس کا عربی زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کچھ اصول ہیں کہ جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کر دیے ہیں، وہ اصول کوئی بھی فالو کرے گا، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس کا نام مسلمانوں والا ہو، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ عربی بولتا ہو، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ مختلف چیزوں کے حوالے سے ایک خاص جو ہے وہ عقیدہ رکھتا ہو۔ کوئی بھی وہ اصول ان کی پیروی کرے گا تو وہ چمکے گا، یہ بالکل صاف الفاظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بننے تک کا جو سفر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایمانداری کا سفر ہے، وہ ڈسپلن کا سفر ہے، میں سمجھتا ہوں وہ سخت محنت کا سفر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ بہترین فیصلہ سازی کا سفر ہے۔ کیا کہیں گے آپ جیسے کہ آج کی ہماری یوتھ ہے اور آپ دیکھتے ہیں بہت ماڈرن بھی ہے اور لبرل بھی ہے آپ کہہ سکتے ہیں، تو ایک طرف قائد اعظم کی تو آپ نے شخصیت کی بات کر دی اور ساتھ علامہ اقبال بھی ہیں، تو آج کے دور میں ان ارشادات کہہ سکتے ہیں، تو ان کی باتیں پر کیسے عمل پیرا ہو اور ایک ملک پاکستان کو آگے لے چلیں، جیسے کہ ان کی سیاست دیکھتے ہیں، وکالت دیکھتے ہیں، زمانہ طالب علمی دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ذاتی طور پہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کی شخصیت اتنی گہری اور اتنی وسعت والی ہے کہ شاید میں اگر یہ کہوں کہ مکمل اور جامع طور پر میں ان کے فرمودات کو یا ان کے عملی جو کام ہیں ان کو میں ان کی پیروی کر سکوں، انہیں فالو کر سکوں، تو شاید میرے لیے تو ذاتی طور پہ کم فہمی کے ساتھ یہ ناممکن چیز ہے۔ تاہم ہم کسی شخصیت کو جب اپنا مربی تصور کرتے ہیں، اپنا ایک لیڈر تصور کرتے ہیں، تو ہم اس کی زندگی کے اس پہلو کو اپنے سامنے رکھتے ہیں جو ہماری اپنی زندگی سے متعلقہ ہوتا ہے۔ مثلاً میں خود ایک وکیل ہوں، میں وکالت کرتا ہوں، تو مجھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بار بار وہ لکھا ہوا نوٹس یاد آتا ہے کہ جب وہ وہاں سے بمبئی سے وکالت کو چھوڑ کے ادھر آ رہے ہیں تو وہ اپنے دفتر کے باہر یہ نوٹس لگا رہے ہیں کہ اب میں نے انسانوں کی انفرادی وکالت کو چھوڑ کر ایک پوری قوم کی وکالت کا فیصلہ کیا ہے، لہٰذا میں نے جس کے بھی کچھ بھی رقم ادا کرنی ہو وہ میں دفتر تو چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہاں پر یہ رابطہ نمبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ کانٹیکٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ اس پہ رابطہ کریں اور اپنے جو میرے ذمے واجب الادا چیزیں ہیں وہ وصول کر لیں۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا اور آج یہ اسپیشل میسیج جو ہے اسٹوڈنٹس کو، یوتھ کو ہے، جو کہ قائد اعظم جیسی شخصیت اور ان کی عملی زندگی سے سیکھیں، ان کی بکس کو اسٹڈی کریں، اور جو پاکستان اسٹڈی کے علاوہ اور قائد اعظم کی جو چیزیں لکھی گئی ہیں اور قائد اعظم کی عملی لائف ہے ان سے سیکھیں اور ملک پاکستان کو ترقی کی راہ پر چلائیں۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو۔